بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے دل میں وہ بات رکھنے جا رہا ہوں جو شاید آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ سنی ہو۔ ایسا درود پاک جو نہ آپ نے کسی کتاب میں پڑھا، نہ کسی ویڈیو میں دیکھا، نہ ہی کسی مجلس میں سنا، اور جب پہلی بار میری نظر اس پر پڑی تو میں پل بھر کے لیے خاموش ہو گیا۔ دل میرا کانپ سا گیا کہ یا اللہ، کیا شان ہے تیری، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیا مقام ہے اس جگہ کا جہاں یہ درود پاک لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے آخر ایسا کون سا درود ہے جو کہیں نہیں ملا، نہ گوگل پر نہ کتابوں میں، پھر یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ آپ بھی ذرا سوچ سوچ کر پریشان ہو رہے ہوں گے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آئیں حقیقت کی طرف چلتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ درود پاک کہاں پر ہے۔ وہ جگہ جہاں یہ درود پاک لکھا ہوا ہے، یہ کوئی ناظرین عام جگہ نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی عام مقام ہے۔ ناظرین، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک رکھے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی امامت فرمائی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھائیں، یہ ہے وہ جگہ، یہ وہ جگہ ہے جسے ہم محراب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، یا محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور جس جگہ کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا گیا ہے، جہاں ممبر سے لے کر حجرہ مبارک تک زمین کا ہر ذرہ نور و نور بن کے چمکتا ہے۔ اس کے بالکل قریب اسی مقدس محراب پر میرے دوستو، ناظرین، یہ خاص قسم کا درود لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، جب میں اس محراب کی دیواروں پر لکھی ہوئی آیات دیکھ رہا تھا تو اچانک میری نظر سورۃ احزاب آیت نمبر 56 پر پڑی۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اور اس آیت کے بالکل نیچے جب آپ بھی کبھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جائیں تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں وہ درود پاک لکھا ہوا ہے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جس نے میرا دل کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ پیش خدمت ہے وہ عظیم درود پاک جو میں نے وہاں پر لکھا ہوا دیکھا۔ وہ کچھ اس طرح ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین رسول رب العالمین۔ یہ الفاظ درود ہی نہیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا خلاصہ ہیں۔ خاتم النبیین یعنی نبوت کی مہر ہیں، امام المرسلین یعنی تمام انبیاء کے امام ہیں، رسول رب العالمین یعنی تمام جہانوں کے رب کا رسول ہیں۔ ایسا جامع، ایسا عمیق، ایسا نورانی درود جو محراب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھا ہوا ہے، اس کے وزن، اس کی برکت اور اس کی تاثیر کا اندازہ ناظرین صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ناظرین، اب سب سے اہم بات، اگر آپ کے معاملات رکے ہوئے ہیں، آپ کو رزق کی تنگی ہے، آپ رشتوں کی پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ کا دل بے چینی میں رہتا ہے، زندگی میں بندشیں ہیں، یا کوئی اور مشکل ہے جس نے آپ کو تھکا کے رکھ دیا ہے، تو اس درود پاک کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ یہ وظیفہ آپ نے 10 دن کرنا ہے۔ پہلے دن جب آپ نے کرنا ہے تو 10 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ دوسرا دن
آپ نے اسے مزید 10 دفعہ پڑھنا ہے، یعنی ٹوٹل 20 دفعہ آپ نے کر لینا ہے۔ تیسرا دن آپ نے 30 مرتبہ کر لینا ہے، اور اسی طرح آپ نے جب چوتھا دن ہوگا تو 40 مرتبہ، پانچواں دن ہوگا تو 50، چھٹا ہوگا تو 60، ساتواں دن ہوگا تو 70، آٹھواں دن ہوگا تو 80 مرتبہ، اور نواں جب دن ہوگا تو 90 مرتبہ۔ اس طرح جب 10واں دن ہوگا تو آپ نے اس سے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ناظرین، صرف 10 دن اور اس کے بعد گنتی چھوڑ دیجئے۔ صرف 10 دن آپ نے گنتی جس ترتیب سے میں نے آپ کو بتایا ہے ایسے آپ نے 10 دن کرنا ہے۔ پہلے دن 10 مرتبہ، دوسرے دن 20، تیسرے دن 30، اسی طرح 10ویں دن آپ نے 100 مرتبہ کر لینا ہے۔ جب آپ کے 10 دن پورے ہو جائیں اس کے بعد آپ نے گنتی نہیں کرنی، بس محبت کے ساتھ آہستگی سے دل کے سکون کے ساتھ سونے سے پہلے اس درود پاک کو پڑھنا ہے۔ پڑھتے پڑھتے اگر آپ سو گئے ہیں تو دیکھیں رب کی ذات پاک فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتی ہے، وہ آپ کا درود پاک مکمل کر دیتے ہیں، اور جب آپ کی زبان رک جائے گی تو فرشتے آپ کی طرف سے پڑھنا مکمل کر دیں گے۔ مثلا آپ نے 30 بار پڑھا تو 70 مرتبہ فرشتے آپ کی طرف سے پڑھ کر اسے 100 مرتبہ مکمل کر دیں گے، اور ہر لفظ آپ کے نامہ اعمال میں روشن ستاروں کی طرح لکھا جائے گا۔ ناظرین، یاد رکھیے اس درود پاک کا راز صرف یہ نہیں کہ یہ محراب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھا ہوا ہے، بلکہ یہ کہ اس میں وہ عظمت، وہ مقام، وہ خوبصورتی ہے جو شاید کسی اور درود پاک میں ایک ساتھ نہیں ملتی۔ رب چاہے تو اسی درود پاک کی برکت سے آپ کی زندگی بدل دے، آپ کے گھر کے اندر نور اتار دے، آپ کا دل مطمئن کر دے، اور آپ کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں نازل کر دے، اور شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑھ کر زیارت بھی آپ کو نصیب ہو جائے۔ یہ اللہ کی شان ہے، وہ جس کو چاہے جو چاہے عطا کر دے، بس آپ نے اپنا کام جو ہے جاری رکھنا ہے۔ ناظرین، ویڈیو کے آخر میں آپ کے لیے یہ ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ اگر اس پیغام نے آپ کے دل کو چھوا ہوا ہے، اور نیچے کمنٹ میں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیں، اور اس درود پاک کو زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور آپ اس درود پاک کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، اور آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ کیا آپ جب سے یہ درود پاک آپ نے شروع کرنا ہے تب سے لے کر آپ کی جو مرضی اور منشا ہے اس کے مطابق اس درود پاک نے اثر دکھایا ہے یا کہ نہیں۔ تو کمنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔